یہ تجارت، اس کی اہمیت اور فضیلت دو چیزیں ہیں۔ جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو دنیا میں آنے کے بعد یہ بیع و شراء، یہ تجارت، یہ لین دین، اس کے بغیر دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ملازمت کر لو، تو جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں جس آفس میں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں تجارت کر رہا ہے، بالکل ایسا ہی، وہ بھی کہیں نہ کہیں بزنس کر رہا ہے۔ اچھا، دنیا میں نا اسلام کے متوازی کئی نظام آئے اور کئی نظام زمین بوس ہو گئے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظام جو کیپٹل سسٹم کہلاتا ہے اور ایک نظام سوشل سسٹم کہلاتا ہے، جو سوشلزم سے ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، سوشل سسٹم میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کسی چیز کا اس ملک میں رہنے والے جہاں پر یہ نظام ہو، سسٹم ہو، وہ کسی چیز کا آنر نہیں بنتا۔ صحیح۔ ہر چیز کو گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں لیا ہوا ہوتا ہے، اور گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ شہریوں پر جبر بھی ہے، استبداد بھی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آ جائیں کیپٹل سسٹم پر۔ جس ملک میں یہ سسٹم نافذ ہے نا، اس میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر بے انتہا آزادی ہے۔ یعنی آنر تو ہے، ملکیت تو ہے، بے انتہا آزادی ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے کمائے اس کی مرضی ہے۔ صحیح۔ بس اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، باقی جو کرے، کیسینو کھولتا ہے وہ کھول لے، اور یعنی فحاشی کے ذریعے کمانا چاہتا ہے کما لے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اسلام نے کون سا نظام پیش کیا؟ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ اکبر۔ تجارت کا کیسا تصور پیش کیا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھانا۔ اب ناحق میں حرام چیزیں بھی ساری آ گئیں، وہ تو پہلے سے نکل گئیں، جوا بھی آ گیا، سود بھی آ گیا، خیانت بھی آ گئی، دھوکہ دہی بھی آ گئی، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا، یہ ساری چیزیں بالباطل میں آ گیا۔ یہ کیا؟ ہاں، کس طرح تم کس طرح کما سکتے ہو، کس طرح کھا سکتے ہو؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تم آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپس میں تجارت جو کرتے ہو نا، یہ تم کر سکتے ہو۔ اللہ بغیر نقصان پہنچائے تجارت کرو، یہ ضروری ہے اور کرنی ہوگی، کرو بالکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو تمہیں نفع عطا فرمائے گا وہ تمہارے لیے جائز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس صورت دیگر ناحق کھانے سے جائز نہیں ہوگا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اور اہمیت اس سے اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ السلام نے تجارت کھیتی باڑی کی ہے، نوح علیہ السلام بڑھائی تھے، ادریس علیہ السلام جو ہے وہ یعنی ٹریلرنگ کیا کرتے تھے، درزی تھے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے تجارت فرمائی ہے۔ تو یہ کام کرنا اپنے ہاتھوں سے اور تجارت کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، آل بیت اطہار کی سنت ہے۔ تو یہ تو اس کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے۔ اور جہاں تک فضیلت کی بات آ جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک چیز یہ فرمائی کہ سچا تاجر روز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ یہ سچا تاجر ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی میں کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال کمانا یہ اور فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔